الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القیس، عقل مند انسان کون ہے؟ کون انسان عقل مند؟ القیس من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو تابع کر کے رکھے، قابو کر کے رکھے، اللہ کی گمراہی سے نفس کو بچائے، نفس کی حرام خواہشات سے اس کو موڑے اور احکام الہی کے تابع کرے. القیس یہ عقل مند انسان ہے. مال دولت کمانے والا، دنیاوی مراتب حاصل کرنے والا، اس کو رسول اللہ نے عقل مند نہیں کہا، اس لیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تقسیم ہیں. کسی کا مال جتنا لکھ دیا 4 مہینے ماں کے پیٹ میں، اس کو وہ ملنا ہے، خواہ وہ چلاکی دکھائے یا نہیں دکھائے، اس کو مل کر رہے گا. اگر وہ الو بھی ہوگا تب بھی اس کو مال ملے گا. چلو کتنے الوؤں کے پاس مال ہے؟ آگے نہیں کہوں گا، بس اتنا ہی کافی. مال کی تقسیم، دنیاوی مراتب کی تقسیم اس پر نہیں ہے کہ کتنا ذہین کتنا عقل مند ہے. ورنہ بچپن سے آپ کہانیاں پڑھتے آئے ہیں کہ بادشاہوں کے وزیر زیادہ عقل مند ہوا کرتے تھے. بتاؤ، جو عقل مند ہوتے تھے وہ وزیر ہوتے تھے، اور جو جس کی عقل میں کمی ہوتی تھی وہ بادشاہ ہوتا تھا. بے شمار کہانیاں ہیں. اور یہ بات بڑی مشہور ہے کہ کسی بادشاہ کو مروایا تو اس کے وزیروں نے مروایا، اس کے مشیروں نے مروایا، غلط مشورے دے کر. اگر اس کی اپنی عقل اتنی زیادہ ہوتی تو کسی کے غلط مشورے کیوں قبول کرتا؟ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت کو واضح کیا ہے کہ دنیا کی تقسیم پر مت جائیں، کہ دنیا کو ہم نے جو تقسیم کیا ہے یہ عقل و فہم کے اعتبار سے کیا ہے، ایمان اور کفر کے اعتبار سے کیا ہے، نیکی بدی کے اعتبار سے کیا، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ہماری ایک اپنی تقسیم ہے کہ ہم اپنے محبوب پیغمبر کے پیٹ کے اوپر 2 پتھر بندھے ہوں. اور قرآن نے کہے کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ من زہرۃ الحیات الدنیا، ان کافروں کی اس ٹھاٹ باٹ کو مت دیکھیں. اب یہ دیکھیں اللہ نے آپ کے لیے آخرت میں کیا تیار کر رکھا ہے. دیکھیے
اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر اسلام میں سب سے زیادہ جو سخت وقت آیا وہ غزوہ خندق ہے، جس کو قرآن مجید نے سورہ احزاب میں بیان کیا ہے۔ پورا کفر جمع ہو کر آ گیا، پورا کفر۔ بلغت القلوب الحناجر، کلیجے منہ کو آ گئے جس کو کہتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے زلزلوا زلزالا شدیدا، اور بہت زیادہ سخت آزمائش آ گئی ایمان والوں پر۔ جب خندق کھود رہے تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، سردی کا موسم ہے اور خندق کھودنی ہے جو 30 فٹ چوڑی اور 20 فٹ گہری اور 3.5 میل، جس کو آج آپ اس میں تقسیم کر لیں، اور وقت بالکل کم ہے، کفر بالکل آ رہا ہے۔ صحابہ اکرام خود کھود رہے، پیغمبر سلام بھی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ تو جب صحابہ اکرام کو کام کرتے دیکھتے تو اس وقت آپ صحابہ کو کیسے جوش دلاتے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اللہ عیش تو آخرت کی عیش ہے، ان انصاری اور مہاجروں کو معاف کر دے۔ یہ نعرہ جوش آتا تھا۔ صحابہ بھی آگے سے کہتے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے آپ کا دامن پکڑے رہیں گے، ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کا دامن چھوڑنے والے نہیں ہیں، چاہے کیسے حالات آ جائیں۔ یہ کیا ہے، آج تھوڑا سا وقت آ جائے ہمارا ایمان ہل جاتا ہے، پھر ہم دعوے دار بھی، ہم بڑے مومن، بڑے پکے، بڑے ٹھکے، تھوڑا سا زمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں وسوسے آنے لگتے۔ پیغمبر سلام نے حقیقت متوجہ کیا صحابہ کرام کو، لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا، پیغمبر سلام نے فرمایا کہ مجھے تم پر دنیا کی کمی اور تنگی کا خوف نہیں ہے، دنیا تو تم پر پھیلا دی جائے گی، ساری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ قباؤں میں پیمن پتھر، شکم پر قدموں تلے تاج کسریٰ و قیصر۔ وہی صحابہ پیٹ پہ پتھر باندھنے والے، ان کے قدموں میں تاج کسریٰ و قیصر موجود تھے۔ بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم اس دنیا داری میں لگ کر آخرت کو نہ بھول جاؤ۔ فرمال کئیسو، عقل مند انسان کون ہے؟ من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو قابو رکھتا ہے۔ یہ جو انسان کے اندر جو گناہ اتر لے جاتا ہے، اس کو قابو رکھتا ہے۔ وعمل لما بعد الموت، اور موت کی بعد کی زندگی کے لیے محنت کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی میں جو محنت ہے اس میں اس کا مطمع نظر آخرت ہے کہ آخرت میں کس طرح کامیاب ہو جاؤں۔ اگر مال بھی کماتا ہے تو اس کے اندر بھی اس کی یہ نیت ہے کہ رزق حلال ہو، میرے اور میری اولاد اور آل اولاد کے جسم میں حلال خون بنے، تاکہ خدا کو راضی کروں اور میں صدقہ خیرات کروں، میں زکوٰۃ دوں، میں عشر دوں، میں فطرانہ دوں، میں قربانی کروں، میں کسی غریب کی مدد کروں۔ اس دنیا سے بھی آخرت بنانے کی فکر ہے کہ آخرت کیسے بنے گی اس سے۔ دنیا تو ہے لیکن اس سے آخرت کیسے بنانی ہے۔ بادشاہتیں تک پیغمبروں کے پاس رہی ہیں، لیکن انہوں نے کیسے اس بادشاہتوں کو گزارا، آپ قرآن مجید تفصیل سے پڑھ لیجیے۔ سلمان صلی اللہ علیہ وسلم، داؤد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی سلطنت دنیا میں کسی نے دیکھی ہی نہیں۔ ربی حبلی ملک لا ينبغي لأحد من بعدی، اللہ مجھے ایسی مملکت دینا کہ کسی کو ایسی نہ دینا۔ چنانچہ جنات پر، جانوروں پر، چیونٹیوں پر، پرندوں پر، کون سی ایسا دنیا کے اندر مخلوق تھی جس پر سلمان السلام کی حکومت نہیں تھی؟ اور آپ کا تخت اڑتا تھا بغیر کسی ایئرپورٹ کے، بغیر کسی پیٹرول کے، بغیر کسی پائلٹ کے، نیت کر لینی اور تخت میں اڑنا شروع کر دینا۔ نبی کی نیت کافی ہوتی تھی، اڑتا تھا۔ نوح السلام کی کشتی چلتی تھی بس آپ کے دل میں، آپ ادھر جاؤ جا رہی ہے۔ تو دنیا سے بھی مومن دنیا سے بھی آخرت بناتا ہے۔ شادی کرتا ہے کہ میرے اولاد ہو، کوئی اللہ والا پیدا ہو جائے، حافظ عالم قاری پیدا ہو جائے،
وہ دین کا خادم پیدا ہو جائے، میری نجات کا ذریعہ بن جائے، یہ اس کی نیت ہے۔ فرمایا وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ۔ حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، پہلے میں نے کئی بار بیان کیا ہے۔ عبید اللہ احرار بہت بڑے نقشبندی بزرگ ہیں، آپ نقشبندی سلسلے میں اگر دیکھیں تو اوپر جا کر بہت بڑا نام ہے۔ حضرت عبید اللہ احرار ترکستان کے علاقے میں حضرت کا مزار مبارک ہے، اکثر نقشبندی بزرگ ترکستان، بخارا، سمرقند کے ارد گرد دفن ہے، بہت بڑا ایک جو نا طبقہ وہاں پر ہے ترکستان میں، اپنے علاقے کے بادشاہ تھے، نواب تھے، ریاست تھی حضرت کی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو عراق کے رہنے والے ہیں، انہوں نے سنا کہ ترکستان میں ایک بہت بڑا اللہ والا ہے، زیارت کے لیے گئے۔ جب وہاں گئے تو حضرت اس دن زمینوں کا جو لگان تھا اس کا حساب کر رہے تھے، ہاں بھائی کتنی فصل ہوئی، کتنی فصل ہوئی، مظاہرے آئے ہوئے تھے، ایک بڑی لائن لگی ہوئی مظاہروں کی، ہر ایک سے حساب ہو رہا ہے، کتنی فصل ہوئی، تیرا کتنا حصہ بنا، باقی کتنا بچا، حساب ہو رہا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آ کر چپ چاپ بیٹھ گئے، کہا کہ یار میں تو بہت بڑا اللہ والا ہے، یہ تو دنیا کا حساب کتاب کر رہا ہے۔ ہمارا کنسپٹ یہ کہ اللہ والا ہر وقت مسجد میں پڑا رہے اور کوئی کام نہ کرے۔ میاں اللہ والا وہ ہے جس کی زندگی پیغمبر کی زندگی پر ہو، پیغمبر اسلام کی زندگی سے۔ اسی لیے تو کفار نے دھوکہ کھا لیا، انہوں نے کہا مالی حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں سودا سلب بھی لیتا پھر رہا ہے، بیوی بچے بھی اس کے ہیں، ساری وہ زندگی بسر کر رہا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے یوحا الی، میرے پاس وحی آتی ہے، میرے پاس وحی آتی ہے۔ نبی کے باطن میں جو کچھ ہوتا ہے، فرشتے بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ کہتے جبریل صلاۃ والسلام جس وقت پہلی وحی آئی تو پیغمبر سلام کی صلاحیت باطن میں اللہ نے جو رکھی تھی وہ جب کھلنے لگی تو پہلی وحی کے وقت ہی برابر ہو گئی تھی، اور جب معراج پر گئے ابھی ہجرت سے پہلے تو جبریل السلام نے کہا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، تو آپ بتائیے آخر تک کس مقام پر چلے گئے؟ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسا اللہ والا ہے، دل میں، چونکہ شیخ سعدی بہت بڑے شاعر ہیں، گلستان بوستان بڑی مشہور کتاب ہے ان کی، تو انہوں نے ایک شعر دل میں بنایا، ایک مصرع، نہ مردانن کے دنیا دوست دار، یہ دنیا اللہ کا راستے کا مرد نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، حساب ہو رہا ہے کتنا ہوئی، کتنے فصل ہے، کتنا باغ میں کتنا ہوئے، اور بدگمان ہو کر چلے گئے، دل میں بدگمانی کر لے گی، اللہ والا نہیں ہے، ویسی بڑی شہرت ہے۔ تو ایک اپنا ایک دوست تھا کسی مسجد میں امام، اس کے پاس رات گزاری، رات خواب دیکھا، شیخ سعدی رحمۃ اللہ خواب دیکھا ہے، میدان معاشر ہے، بہت بری حالت ہے، ایک آدمی نے گریبان پکڑا، اس نے کچھ پیسے لینے تھے، انہوں نے کہا میرا قرضہ دے، تو قرضہ تو نہیں دے سکے گا، چل دربار الہی میں اپنی نیکیاں مجھے دے۔ وہ کہتا یار دے دیتا ہوں، اور وہ جناب شور شرابہ ہو رہا ہے، تو کہ دنیا میں ہمیں 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ ویسے کھا پی جاتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے بدلے میں نمازیں دینی پڑیں گی، روزے دینے پڑیں گے، حج دینے پڑیں، عمرے دینے پڑیں گے، یہ اتنا آسان کام نہیں، اس لیے دنیا میں انسان نمٹا لے، دنیا میں تو مٹی ہے، مٹی کے بدلے مٹی دینا، آخرت میں تو سونا دینا پڑے گا تمہیں، اتنا خطرناک معاملہ ہے، لوگ کھا پی جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں لیتے، یوں تھا وہاں تھا، یہ یوں تھا وہاں تھا نہیں چلے گا، وہاں سب حساب کتاب ہے، بہت خطرناک چیز ہے یہ۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر آدمی وہ نہ ملے جس کے پیسے آپ نے دینے، یا اس کے وارث بھی نہ ملیں، یہاں تک کہ آپ بالکل عاجز آ گئے، پھر بھی اتنی رقم اللہ کے رستے میں اس کی طرف سے صدقہ کر دو، تاکہ قیامت کے دن جب وہ صدقہ دیکھے گا تو تمہیں معاف کر دے گا، ورنہ پکڑ لے گا وہاں کے، لاؤ نمازیں دو، یہاں پر کتنی نمازیں دو گے تم بتاؤ، دے سکتے ہو؟ ایک ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک ایک نیکی، ایک آدمی کی بخشش صرف اس لبر مٹی کی وجہ سے ہو جائے گی جو مسلمان بھائی کی قبر پر اس نے ڈالی ہوگی، کہ جب میزان برابر ہو جائے گا تو وہ مٹی اس میں آ کر گرے گی، اور نیکیوں میں، اور نیکیوں کا پڑھنا جھک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ میں یہ کون سی نیکی آئی میری بخشش ہو گئی؟ کہا یہ لبر مٹی تھی جو مسلمان کی قبر پر تو نے دفن کے وقت ڈالی تھی، تو مجھے بتاؤ جب لبر مٹی کی وہاں پر یہ قیمت ہے تو نماز روزے کی کیا قیمت ہوگی؟ آج ہم معمولی سمجھتے اس کو، بہت خطرناک چیز ہے یہ۔
کہ انسان کو اپنا حساب کتاب بالکل واضح رکھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کے ذمے کوئی وصیت کی چیز ہو وصیت کر کے سوئے، پتہ نہیں صبح اٹھتا ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات کہ جو آدمی وصیت کر کے چیزوں کی وصیت رکھتا ہے کہ اتنا دینا اتنا لینا، فرمایا اگر مر جائے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، شہادت کی موت لکھی جائے گی۔ ہم ڈر کی وجہ سے وصیت نہیں لکھتے کہ یار کہیں مر ہی نہ جائیں، اللہ کا اچھا ہے مرن تیار ہے آجا بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، اپنے وقت پر ہی جاؤ گے تم۔ ہمارے شیخ نے جو اپنی وصیت لکھی تھی 1976 میں، اور حضرت کے انتقال ہوا 2013 میں، کتنے سال ہے بیچ میں؟ تم حساب خود کر لو، کتنے؟ 37 سے زیادہ، ہاں 37 سال تقریباً۔ اب بتائیے وہ جو وصیت نکالی گئی تو اس کے اوپر جو سن درج تھا وہ 1976 درج تھا کہ یہ صاحب وہ فلاں یہ دینا وہ لینا، جو بھی نصیحت تھی حضرت کی، جو مریدوں کے لیے تھی، اولاد کے لیے تھی، جو کچھ بھی تھا۔ تو خواب دیکھا تو انہیں گریبان پکڑا ہوا ہے، اتنے باواز آئی اللہ کے دوست کی سواری اٹو بچو، دیکھا فرشتے آگے پیچھے بڑے پروٹوکول سے سواری لا رہے ہیں، ایک تانگا بگی ہے جس میں کوئی سوار ہے، قریب آئے حضرت عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ تھے، 14ویں کی چاند کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا ہے، اور فرشتے تو حضرت کی نظر پڑی تو حضرت نے فرمایا بھائی یہ تو ہمارے مہمان ہیں، آپ نے ان کے گریبان کیوں پکڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے پیسے دینے یہ دینا، کہ بھائی آؤ اللہ کے خزانے میں ہمارے بہت پیسے جمع ہیں، ہم آؤ تمہارا حساب برابر کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ اور انہوں نے ان کو ساتھ لیا، اللہ کے دربار کی طرف چلے تو حضرت کی آنکھ کھل گئی تو دل میں پچھتائے کہ اوہو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے وہ دنیا کے حساب کی وجہ سے سمجھا کہ یہ دنیا داری ہے، وہ تو دراصل آخرت داری ہے۔ تو آئے اور آ کر پیر پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ حضرت بس معاف کر دیجئے، میرے دل میں بس کچھ ایسی بات آ گئی۔ تو حضرت صاحب ایک کش تھے، انہوں نے فرمایا ہمارے بارے میں جو تو نے مصرع بنایا تھا نا فارسی میں، وہ سناؤ۔ صاحب جو مصرع بنایا وہ سناؤ۔ کہا نہیں حضرت میری زبان اجازت نہیں دیتی، میں تو نہیں، کہا کہ پہلے تو چلو خود بنایا، اب ہمارے کہنے سے سنا دو۔ تو بہت اصرار کے بعد نے کہا کہ نہ مردانن کہ دنیا دوست دارت، یہ دنیا مرد نہیں اللہ کے رستے کا جو دنیا کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ فرمایا اگلا مصرع میں لگاتا ہوں، دارت برائے دوست دارت، اور میاں اللہ کے پیارے دنیا بھی رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں، دارت برائے دوست دارت اگر رکھتے ہیں تو اسی دوست کے لیے رکھتے ہیں۔ میرے دوستو مومن وہ ہے عامل لما بعد الموت، اس کے ہر عمل میں یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس میں مجھے کیا حصہ ملے گا، عامل لما بعد الموت، یہ نہیں کہ دنیا کے لیے جی رہا ہے، مومن تو دنیا کے لیے جیتا نہیں، مومن تو ہے ہی آخرت کے لیے۔ قرآن پیغمبر علیہ السلام صاحب فرمایا ان الدنیا خلقت لکم، پوری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تم آخرت کے لیے پیدا کیے، تم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے، ورتو استعمال کرو، سب کچھ کرو، لیکن تم اصل میں آخرت کے لباسی ہو۔ یہ دنیا تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، تمہاری رہنے کی جگہ جنت ہے، ہم نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے۔ عادت لعباد الصالحین، ہم نے صالحین بندوں کے لیے ایسی جنت بنے مال عین رات بلا اذن سمت ولا خطر علی قلب بشر، جو آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، کسی کے دل میں خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہ نعمتیں ہم نے کیسے بنائی۔ مومن آتا تو آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ عامل لما بعد الموت، یہ عقل مند انسان ہے کہ یہ نفس کو قابو رکھتا ہے، نفس سے نالائقی نہیں ہونے دیتا۔ یہی فنائیت ہے، سن لو، کہتے جی اللہ کے راستے میں فنا ہونا، اللہ کے راستے میں فنا ہونا یہی ہے اپنی حرام خواہشوں کو رب کے حکم کے سامنے فنا کر دو، اس کے نام فنائیت ہے۔ آپ ایک کو فنا کرو گے ایک درجہ مل جائے گا، دو فنا کرو گے 2 درجے، یہاں تک کہ جب کامل طور پر اپنی نفس کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے فنا کر دو گے، آپ کو کامل فنائیت مل جائے گی۔ اور جس دن کامل فنائیت مل جائے گی تو میرے دوستو وہاں سے اس سورج سے تیرے دل کے چاند مکمل طور پر روشن ہو جائے گا۔ اگر رکاوٹ ہے تو خود رکاوٹ ہے اس کے اندر، تو بیچ میں سے ہٹا لو۔ 14ویں کا چاند کیوں چمکتا ہے پورا؟ اس لیے کہ بیچ میں سے زمین ہٹ جاتی ہے، جب زمین بیچ میں آ جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ ہٹتی رہتی ہے، پھر آ جاتی ہے۔
زمین کا گولا، نفس کا گولا بیچ میں سے ہٹ جائے ہمارے اور مولا کے درمیان سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو پوچھا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا اللہ آپ کے اور قریب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا دا نفسک وتعال، اپنے نفس کو بیچ میں سے نکال دے، آجا رستہ کھلا ہے، جتنا چاہے ہمارا قرب حاصل کر لے، لیکن نفس کو، نفس کی شرارتوں کو، ان کو نکال بیچ میں سے. قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. یہ پلیت ہے، اس کو پاک کرتا ہے، اور یہ پاک مجاہدے سے ہوتا ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز ہو اس کو پاک کرنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہو. کپڑا پاک ہو جائے، ناپاک ہو جائے تو کیا خیال ہے چینٹے مارنے سے پاک ہوگا؟ دھوتے ہو، صابن لگاتے ہو، 3 دفعہ اس کو رگڑا دیتے ہو. کوئی چیز بھی پاک دنیا میں نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو خاص طریقے پر پاک نہ کیا جائے. اللہ نے فرمایا کہ نفس بھی تمہارا پاک نہیں ہوگا، اس کو رگڑا دینا پڑے گا. رگڑا کیا ہے کہ اس کی خواہشات پر عمل نہیں کرنا، اس کی مخالفت کرنا ہے، اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا ہے. جہاں پر تمہارا نفس مٹے وہ تمہارے نفس کو مٹائیں. نفس میں کئی قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں. کچھ بیماریاں شیخ کے وہاں کچھ خود ہمت کرنے سے مٹ جاتی ہیں، کچھ شیخ کی صحبت میں آ کر مٹ جاتی ہیں، جہاں رگڑا دیا جاتا ہے. یہی راز تو سمجھا تھا خواجہ مجذوب صاحب نے، اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ پاس آئے، نہیں کوئی اور خواہش تیرے در پہ میں لایا ہوں، مٹا دیجئے مٹا دیجئے، میں مٹنے کو آیا ہوں. پھر مٹایا. ڈپٹی کلکٹر تھے، اتنا بڑا افسر، تو افسری دماغ میں تھی، افسری نکالی، خانقاہ سے نکال دیا، نکل جاؤ، ہو گئے تم افسر اپنے، نکل جاؤ یہاں سے. چھوٹی سی غلطی پر نکال دیا. یہ نہ مٹا رہا ہے، شیخ مٹا رہا ہے، شیخ مٹا رہا ہے. حضرت تھانوی رویا کرتے تھے، کہا کہ ہم اس نفس کے مٹانے کے لیے ہم ایسا کچھ کر دیتے ہیں. یہ ایسی ہے جس طرح تعلیق جو ہے نا وہ شہزادے کو جب تعلیم دیتا ہے، تعلیق کہتے ہیں بادشاہوں کا جو استاد ہوتا ہے، ہر ایک استاد نہیں میرا تیرا، تعلیق خاص استاد جو بادشاہ کو تعلیم دیتا ہے تو بادشاہ کے کان بھی مروڑتا ہے، وہ جو شہزادے کے کان بھی مروڑتا ہے، تھپڑ بھی لگاتا ہے، تھپڑ بھی لگاتا ہے، اس پر سختی بھی کرتا ہے. تو پھر بعد میں وہ بادشاہ بن جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے تھے ہم بھی اسی طرح، یہ جنت کے شہزادے اور بادشاہ ہیں جو مرید ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو جنت کا بادشاہ بنانا ہے، ہم ان کو رگڑا دیتے ہیں. کہا کہ ہم تو، یہ تو بادشاہ ہیں، ہم تو اتالیق ہیں، لیکن اتالیق اگر ایسا نہ کرے تو کل کو یہ بادشاہت کے منصب پر کیسے پہنچیں گے؟ ایسا نہیں ہے کہ پیر صاحب جو ہے نا وہ بڑے ہو گئے اور یہ چھوٹا ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ اس لیے دیتا ہے پتہ نہیں کون کس مقام پر پہنچ جائے، وہ بڑھائے تو پتہ نہیں کس مقام پر پہنچ جائے. اللہ اس کو کون سا مقام اور منصب عطا فرما دے، ولایت کی، اللہ کی دوستی کے پتہ نہیں کس مقام پر وہ پہنچ جائے. میرے شیخ نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا مرغی کے نیچے بطخ کا انڈا رکھ دو، بچہ نکلے گا. اب ماں کو کہے آ ماں چل نہا کے دکھا تالاب میں، تو ماں تو نہیں جا سکتی، وہ تیر رہا ہے کیونکہ وہ بچہ ہی اس کی صلاحیت ایسی تھی. تو باہر آئے گا تو ماں 2-3 ٹھونگے لگائے گی، بدبخت 21 دن اپنے پروں کے نیچے نہ رکھتی تو مردہ ہوتا. میں نے پروں کے نیچے رکھ کر تیرے اندر جان ڈالی، اللہ نے تجھے بطخ کا بچہ بنایا تو پانی میں تیرنے لگ گیا. لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ سارا احسان تو میرا ہی ہے، تو سارا شیخ کا احسان ہوتا ہے چاہے مرید کسی مقام پر پہنچ جائے. اپنی صحبت کی گرمی سے اس کی صلاحیتوں کو پیدا کرتا ہے. پھر وہ کوئی شہباز ہے، کوئی کبوتر ہے، کوئی کچھ ہے، وہی صلاحیت ان میں پیدا ہوتی ہے جو اللہ نے جو اس کے اندر بنایا. اس لیے کہتے ہیں بجلی کا رنگ سفید ہوتا ہے، لیکن پھر کوئی بلب سفید ہے، کوئی بلب جو ہے وہ سبز ہے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے. فرمایا کہ بجلی رنگ سفید ہے. کا روحانیت جو شیخ سے آتی ہے وہ اس کا رنگ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن آگے اللہ نے جس میں جو صلاحیت رکھی ہوتی ہے اسی رنگ میں ظاہر ہوتا ہے. احسان ہے اس کا. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے مرغی کی طرف سے فرمایا وہ کہے گی کہ اگر میں تجھے پروں کے نیچے نہ لیتی تو تیرا کوئی بناتا آملیٹ اور پھر رکھتا رکھتا پلیٹ میں، پھر سمیٹتا پیٹ میں، پھر ہگتا لیٹرین میں، اور پھر میں دیکھتی کہ تو کہاں سے آتا ہے. میرے دوست
تو شیخ کی صحبت سے کچھ چیزیں شیخ تو مٹا تو نکال دیا، لیکن وہ بھی چونکہ سچے طالب تھے، سچے طالب تھے، یہ جو بھاگ جاتے ہیں نا تھوڑا سا وہ تو دوبارہ آئے ہی نہیں، گئے سی تو انہوں نے ڈانٹ دیتا جی لاؤ جی، اس کا مطلب ہے آپ تو بڑے آدمی تھے، ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ تو انہوں نے بستر جا کر سڑک کے اوپر لگا لیا۔ حضرت تھانوی نے پیغام بھیجا سڑک پر کیوں لگایا ہے، چلے جاؤ یہاں سے، تو ایک شعر لکھ کر بھیجا، شاعر تھے، شعر لکھ کر بھیجا، نہیں ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری، کہا یہ سرکاری زمین ہے، میں سرکاری کلیکٹر ہوں، لہٰذا یہ میری، اندر آپ کی ہے۔ بس تھانوی دل خوش ہو گیا، فرمایا بلاؤ بلاؤ، سینے سے لگایا، کہا تو نے مجھ کو کیا سکھا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا، ویسے کہ بجلی سی کوندی اس کے آگے خبر نہیں ہے، جو پہلو کو دیکھتا ہوں دل نہیں ہے جگر نہیں۔ تو نفس جو ہے وہ خود مجاہدے سے، کچھ چیزیں خود مجاہدے سے کہ انسان اس کی مخالفت کرے، جب یہ خواہش کرتا ہے اس کے خلاف چلے ہمت کے ساتھ، اللہ مدد کرتے ہیں۔ اور شیخ کی صحبت سے کچھ چیزیں وہاں مٹتی ہیں، کچھ وہاں مٹتی ہیں، خود مٹاتا ہے۔ پھر دیکھو جب یہ ہو جائے گا، القیس، رسول اللہ فرمایا یہ سب سے عقل مند انسان ہے، القیس، الف لام کمال کا ہے، القیس کامل عقل والا یہ انسان ہے، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا والعاجز، بے وقوف کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواہا، کہ نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، اس کا جو دل چاہے کراتا ہے، جو دل چاہے کراتا ہے، وہ تمنا اللہ، اور اللہ پر تمنا کرتا ہے کہ یار کلمہ پڑھ لیا بس سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، کلمہ تو پڑھ لیا نا، بس اسی پر تکیہ کر کے بیٹھے۔ اس لیے ہمارے استاد مفتی وحسن ٹونکے رحمہ اللہ فرماتے تھے، پہلے ایک فرقہ گزرا ہے مرجیہ فرقہ کا عقیدہ یہ تھا کہ بس ایمان کافی ہے، بس ایمان کافی ہے اور کوئی چیز کی ضرورت نہیں، یہ ان کا ایک عقیدہ تھا، اس پر رد کیا سب نے۔ قرآن مجید نے خود رہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اگر ایمان کافی ہوتا تو اعمال صالحہ کیوں ذکر کیے جاتے ہیں، عامل الصالحات۔ تو میرے استاد فرماتے تھے کہ یہ فرقہ بھی موجود ہے، ہم میں موجود ہے، ہم لوگ ہیں، ہم میں ان میں، وہ جی اس کلمہ پڑھ لیا جی، بس جی بزرگوں کے ساتھ جڑے ہوئے کافی ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، بس پیر صاحب نے کہا تینوں میں بخشا دے مانگا، پیر صاحب دے آدھی پتنی بخشش ہوتی ہے کہ نہیں؟ عقیدے خراب، کو کہے جی فلاں سے محبت کرنا بس کافی ہے، بخشش ہو گئی بس، وہ محبت کافی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں مفید ہیں جب انسان عمل کرتا ہے، عمل کر رہا ہے، پھر یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں۔ یعنی ایک انسان بدعملی پر اترا ہے اور نفس کے پیچھے، عاجز، قرآن کا عاجز، رسول اللہ فرمایا عاجز کون ہے، بے وقوف کون ہے، درماندہ کون ہے، تہی دست تہی دامن کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہوا، کہ اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، جو دل میں آتا کر رہا ہے، کوئی بریک نہیں، وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ پر تمنائیں بھی کرتا ہے کہ جی بس یہ مل جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو محنت کی ضرورت ہے، نفس کی نگرانی کی ضرورت ہے، ہر کام میں اس بات کی نیت رکھو کہ ہمیں سے آخرت میں کیا ملے گا، ہر کام نیت، مومن کا نیت کر لینا کافی ہے، نیت المومن خیر من عمل، حدیث میں آتا ہے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، عمل نہ بھی کر سکا تو نیت پر بھی مل جاتا ہے، جیسا نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کروں گا، نہیں اتنے پیسے آئے، اتنا خرچ کرنے کا ثواب لکھا گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے کہ ایک آدمی، ایک راہب ایک بستی سے گزرا جہاں پر قحط پڑا ہوا تھا اور وہ مٹی کے ٹیلوں کے اوپر سے گزر رہا تھا، انہوں نے کہا اے کاش یہ ٹیلے آٹا بن جاتے، میں ان بستی والوں پر تقسیم کر دیتا، اور چلا گیا یہ تمنا کر کے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے کے نبی پر وحی آئی کہ میرے بندے کو جا کر کہہ دو اتنا آٹا تقسیم کرنے کا ثواب ہم نے اس کے نام عمل میں لکھ دیا۔
اور اس نفس کی نگرانی کرو، اس کو ادھر ادھر نہ جائے، اس کو قابو رکھو، اس کو گمراہی سے بچاؤ، مخالفت سے جتنا جتنا یہ مٹتا جائے گا بس اتنا اللہ تعالیٰ کے انوارات قلب پر پڑتے چلے جائیں گے، یہاں تک ایک دن میرے اور آپ کا قلب جو ہے بدر منیر بن جائے گا، بدر منیر بن جائے گا، مٹ جائے گا، بدر منیر بن جائے گا، کیونکہ رکاوٹ یہی ہے اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں، خود یہ رکاوٹ ہے انسان کے سامنے، خود رکاوٹ اس کی ذات، یعنی ذات سے مراد نفس رکاوٹ۔ یا شرف الدین منیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے، مکتوبات صدی میں 100 خط ہے حضرت کے، اس میں بڑی عجیب کتاب ہے، انہیں لکھا حضرت نے کہ انسان کا دوسروں کی نگاہوں سے گرنا آسان ہے لیکن اپنی نگاہ سے نہیں گرتا، اور جب تک اپنی نگاہ سے نہیں گرے گا خدا کے ہاں کوئی مقام نہیں پائے گا۔ رسول اللہ دعا بھی تلقین فرمائے، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ فی اعین الناس کبیرہ، اے لوگوں اے مجھے اپنی نظر میں چھوٹا کر دے، چھوٹا کر دے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں، کچھ ہونا میری ذلت رسوائی کا سبب ہے، میرا اعزاز یہ کہ میں کچھ بھی نہیں، لیکن لوگوں کی نظر میں عزت ہے، احترام ہے، محبت ہے، ان کے اندر اللہ بڑا قد کر دے لیکن اپنی نظر میں چھوٹا کر دے، کیونکہ اپنی نظر میں چھوٹا ہوگا تو مولا کی نظر میں بڑا ہوگا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جو انسان اپنی نظر میں چھوٹا ہوتا جاتا ہے خدا کے ہاں مقام پاتا جاتا ہے، مقام ملتا ہے اس لیے مٹنے پر، اور مٹنے کی تشریح میں نے کر دی کہ نفس کی حرام خواہشیں جتنی مٹاتے چلے جائیں گے اور اس کو شریعت کے تابع کرتے چلے جائیں گے اتنا ہمارا نفس مٹتا چلا جائے گا۔ تو پھر قد افلح من زکاہا، قرآن کہتا ہے کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔